پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاور سیکٹر کے حوالے سے وزیر اعظم کی ہدایت پہ کمیٹی بنی تھی، اس کی رپورٹ کے حوالے سے آج کابینہ میں ڈسکشن ہوئی اور کابینہ میں کیا اہم فیصلے اس حوالے سے ہوئے پروگرام میں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس رپورٹ کی تجاویز کیا ہیں، ریکمنڈیشنز کیا ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کچھ اس میں مزید اہم انکشافات ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس ایشو کے حوالے سے جو 2013-14 سے ہم چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے رہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان آئیڈینٹیفائی کرتے رہے، سینٹ کی مختلف کمیٹیز نے جو تحقیقات کی وہ اس حوالے سے کیا تھی، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس موضوع پہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے وفاقی وزیر برائے کمیونیکیشن مراد سعید صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ لیکن ناظرین، پروگرام کا آغاز آج دا انٹرنیشنل مووی ہے اس کے کلپ سے میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ جتنا بڑا یہ مالیاتی اسکینڈل ہے پاکستان کی تاریخ کا، اتنا بڑا مالیاتی اسکینڈل پہلے نہیں آیا۔ آج ایک سینئر پولیس آفیسر سے میں اسلام آباد میں پوچھ رہا تھا کہ جناب آپ نے کتنی بڑی چوری اسلام آباد میں اب تک پکڑی ہے، کوئی 10 لاکھ کی، 5 کروڑ کی یا 10 کروڑ کی؟ کہتے نہیں، 5-10 کروڑ کی اتنی بڑی چوریاں تو ہم نے نہیں پکڑی، ہم تو چھوٹے چھوٹے چور پکڑتے ہیں۔ جی ہاں، چھوٹے چور تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن فیول کی کاسٹ میں آپریشن اینڈ مینٹیننس، یہ وائٹ کالر کرائم جس کو کہتے ہیں، جب اتنے سارے بلینز انوالو ہو جائیں، اربوں روپے کا گورکھ دھندا ہو اور اس میں ملک کے معززین کے نام آنے شروع ہو جائیں، تو پورا نظام اس میں ایک طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کی کابینہ کو، کہ جو بھی آج انہوں نے فیصلے کیے وہ اس نظام کو چیلنج کریں۔ اور وہ نظام کون سا ہے جو ایسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے؟ فلمیں بنتی رہتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن کچھ فلموں کے ایسے ڈائلاگز ہوتے ہیں جب آپ انہیں دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آخر یہ کون سے چہرے ہیں۔ اسی انٹرنیشنل مووی میں ایک ایجنٹ ہے سلنگر، وہ کوشچن کرتا ہے ایک بینک کے چیف ایگزیکٹو سے، اور وہ سوال جواب کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جی ناظرین، اور اسی کی ذرا اردو ڈبنگ بھی دیکھ لیں، اس میں بھی ایک بینک کا یہ سی او ہے، اور اگر پاکستان میں بھی دیکھیں تو پاکستان میں بھی ایک بینک ایم سی بی کے حوالے سے نیب نے 2001 میں اپنی انویسٹیگیشن فائنڈنگز مکمل کر لی تھی، لیکن تب سے اب تک نظام اس کو بچاتا۔ یہ نظام ہی ان کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ تمہارا انصاف کا نظریہ ایک سراب ہے، کیونکہ سب ملوث ہیں۔ منسٹر صاحب، کیا پاکستان کی تاریخ کا اس کو سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل کہا جا سکتا ہے جس میں سب ملوث ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی، جو ابھی آپ دکھا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں خبر تھی لٹیروں کی سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ اصل میں جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ ایک پورے پاکستان کے اندر ایک مافیا تو بنا ہوا ہے، اور اس اسکینڈل کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اربوں کربوں کی کہانی ہے۔ اور یہ کہانی، میں تھوڑی سا ٹائم لوں گا کہ یہ کہانی ہے کس چیز کی۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی حکومت بنتی ہے، پہلے مہینے سب سے بڑا اسکینڈل، اور میرے خیال سے آپ نے اس کے اوپر پروگرام بہت زیادہ کیے تھے، 480 ارب کا آئی پی پیز کو بغیر آڈٹ کے پیمنٹ ہوتی ہے۔ جواب میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی تحقیقات نہیں ہوتی، اس کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے، دبانے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جو آڈٹ کرتے ہیں اور جو آڈیٹر جنرل ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر دوسری چیز، آپ 2013 سے 18 تک اور پھر پچھلے 20-25 سالوں کی کہانی آپ کے سامنے ہے، جتنے آئی پی پیز تھے جب بننے جا رہے تھے، تو اگر آپ کے خود آئی پی پیز ہو، آپ کے خود صاحبزادوں کے، آپ حکومت میں بیٹھے ہو اور آپ کے صاحبزادے جو ہے وہ آئی پی پیز بنانے جا رہے ہو اور اپنے وہاں پہ پاور پلانٹ لگا رہے ہو، آپ کے مفادات وابستہ ہو۔ پچھلے دور کے ابھی خواجہ آصف کچھ دیر پہلے کسی آپ ہی کے چینل کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، یہی خواجہ آصف تھے، ان کے بھی شیئر نکل آئے تھے، یہ خود پاور منسٹر تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے تحفظ کرنا تھا، لیکن اگر خود اس کے کوئی شیئر نکل آئے، اور آپ نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا ارشد بھائی، مجھے یاد ہے اس کا۔ اب ہوتا کیا تھا، بجلی مہنگی ہوتی تھی، عوام کے اوپر اس کا بوجھ ڈالا جاتا تھا۔ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بجلی 13 سینٹ کی، 14 سینٹ کی، میرے خیال سے 6 سینٹ کی مل رہی ہے، پاکستان کے اندر 13 سینٹ کی مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ کسی نے کوئی سوال کیا تھا؟ یہ عمران خان ہے، عمران خان نے وعدہ کیا تھا، جتنے 2013 میں 480 ارب کا اسکینڈل آیا تھا، خاموشی اختیار کی گئی کیونکہ شریک جرم تھے۔ پھر اس کے بعد پاور پلانٹ لگے گئے، مہنگے پاور پلانٹ، مہنگے کانٹریکٹس، پھر اس کے بعد عوام کا خون چوستا گیا، ہم اپوزیشن میں تھے، آواز اٹھا سکتے تھے، عمران خان حکومت میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آغاز کرتے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ پہلے ان کے آڈٹ کرو، انکوائری کمیشن بٹھائے، انکوائری رپورٹ آتی ہے، اس کو پبلک کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس کا فورنسک آڈٹ کر لیں، اور جو اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ عوام کو یہ چیز سمجھنی کی ہے ارشد بھائی کہ یہ پیسے تو کوئی اور بنا رہا تھا، اس میں حکمران بھی شامل تھے،
حکمران طبقہ بھی شامل تھا, وہ اپنے لوگوں کو نواز بھی رہے تھے, لیکن اور قیمتیں بڑھتی جاتی تھی, پاور پلانٹ مہنگے ہوتے تھے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ پیسے ان کو ملتے تھے, جو ریٹرن ریٹ گارنٹیڈ ان کو دیا گیا تھا اس سے 71% 74% پہ چلے گئے, 70% سے 71-72%, بلکہ 74% پہ بھی کوئی گئے ہیں, اور عوام یہ پیسے بھرتے تھے. اگر کسی کے گھر میں ایک بجلی کے بل زیادہ آ رہے تھے, یہ عوام کی جیب سے پیسہ نکال کے ان کے جیبوں میں جا رہا تھا, عوام کا خون چوسا گیا ارشد بھائی. اس کے ساتھ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ایک گھر میں ایک بلب صرف جلتا ہے, ان بیچاروں کے بل بھی بڑھتے جاتے ہیں. کسی نے اس کا سوال کیا تھا؟ یہ تو عمران خان نے کیا کہ کب تک یہ ہوگا, کب تک عوام کے اوپر آپ ووٹ ڈالتے جاؤ گے. گردشی قرضہ آپ کا بڑھتا کیا, پھر ایک ایک چیز میں پاور پلانٹ لگانے سے لے کے پھر ان کی ادائیگیوں تک تمام کا تمام جو ہے ڈاکہ تھا, لیکن کسی نے پوچھا نہیں تھا. ارشد بھائی آج جو رپورٹ کی ایک ہفتے سے آپ اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ عمران خان نے فیصلہ پرائم کیا. منسٹر عمران خان صاحب کی ول ہے, کیپیسٹی ہے کہ اس سسٹم کو ٹیک آن کر سکیں جو کہ ان لوگوں کی ہمیشہ سے پش پناہی کرتا آ رہا ہے, اور آج جو کابینہ میں ہوا وہ فیصلے کیا ہوئے اہم. دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ کابینہ میں آج اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا ایک یہ, اور میرے خیال سے اسد عمر صاحب ابھی تک پی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ آئی نہیں ہے. اسد عمر صاحب اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں. یہ پبلک آج ہو جائے گی, کل تک ہو جائے گی. جو اسد عمر کی پریس کانفرنس آپ نکال لیں, اس میں انہوں نے تمام چیزیں کہی ہے. ایک دوسرا اس کا فورنسک کمیشن, انکوائری کمیشن ہوگا. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ کربو آپ نے پاکستان کے لوٹے, عوام کا خون آپ چوستے گئے, یہ اب مزید نہیں ہوگا. اب آپ نے کہا نا کہ سسٹم ان کو سہارا دیتا تھا. کیا اس سسٹم کے اندر؟ ہاں, سسٹم اس لیے سہارا دیتا تھا کہ اگر آپ حکومت میں ہے اور آپ کے صاحبزادے سلمان شہباز وغیرہ پاور پلانٹس لگا رہے ہیں تو آپ احتساب نہیں کر سکتے, آپ پوچھ نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے اپنے ذاتی مفادات اس سے وابستہ ہے. عمران خان کے کوئی مفادات نہیں ہے. عمران خان کا ایک مفاد ہے, پاکستان کے عوام. اور میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آ کے کہتا ہوں, ارشد بھائی آپ کو یاد ہوگا میں اس پروگرام میں آیا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ آئی پی پیز, بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بہت بڑا مافیا ہے, یہ رپورٹ نہیں ہو سکتی, انکوائری نہیں ہو سکتی. انکوائری ہو بھی گئی تو رپورٹ نہیں تیار ہوگی. انکوائری کے اگر آپ آرڈر بھی کر دو, آج آپ کے سامنے ہے, آپ اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. یہ عمران خان ہے, یہی ہمارا بلیف ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ٹپیکل فرسودہ نظام تھا پاکستان کا, جو عوام کا خون چوستے تھے, اور یہاں پہ حکومت میں بیٹھ کے نیچے اپنے لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات وابستہ. اچھا, آپ کی کابینہ میں بھی کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں. آپ نے بہت اچھا شعر پڑھا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. رزاق داؤد صاحب, ان کی روش پاور تقریباً 30 ارب روپے. اس کے بعد ندیم بابر صاحب, ان کے بھی کچھ اربوں روپے کا ذکر تھا. ساتھ خسرو بختیار صاحب کا, ان کے بھائی کی کمپنی جو بگاس سے کر رہے ہیں, وہ بھی 2 ارب کے قریب تقریباً ان کا بھی اماؤنٹ مینشن تھا. عمر ایوب صاحب کے غالباً, بلکہ میں نے ان سے آج ناظرین سے میں شیئر کر لوں, سوال بھی کیا کہ جی سیف پاور جو ہے وہ کس کی ہے کمپنی, کیا آپ کے کسی رشتہ داروں کی ہے؟ تو منسٹر عمر ایوب صاحب نے واضح کیا کہ بالکل وہ ان کے کلوز فیملی ریلیٹیوز کی ہے, لیکن وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں, لائبلٹیز ڈکلیئر کرتے ہیں, اور ان کے فیصلوں پہ کوئی رشتہ داری اثر انداز نہیں ہو سکتی. اسی طرح شہزاد قاسم صاحب, ان کا بھی آئی پی پی سے کافی تعلق رہا ہے, ان کو بھی ناظرین آج ہم نے سوالات بھیجے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں پروفیشنل ہوں, انرجی سیکٹر میں کام کرتا ہوں اور پچھلے 35 سال سے کام کر رہا ہوں. پھر انہوں نے اپنا پروفائل بھی بتایا کہ میں نے کون ایڈیسن نیو یارک کے ساتھ کام کیا ہے, اسٹون اینڈ ویبسٹر کے ساتھ, میکنسی اینڈ کمپنی, اور فائنلی دا اے ای ایس کارپوریشن, جس کو کہ بطور یورپ اور افریقہ کے پریزیڈنٹ کے انہوں نے 2007 میں چھوڑ دیا تھا. اگلے 10 سال تک انہوں نے بتایا کہ جی وہ ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ کے طور پہ پرائیویٹ ایکویٹی اور دوسری کمپنیز جو انرجی سیکٹر میں, ان کے ساتھ سن 2018 تک کام کرتے رہے, اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ حکومت پاکستان جوائن کریں, اور وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم انہوں نے بطور ایڈوائزر اپنی ساری انگیجمنٹ چھوڑ کے ایز اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر جوائن کی. جو اسپیسیفک سوالات تھے ان سے ہم نے پوچھے کہ جی کیا آپ کبھی میاں منشا کے کسی پاور پلانٹ کے یا ان کے گروپ کے کسی پاور پلانٹ کا حصہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, لیکن میں ای ایس کارپوریشن کا امپلائی تھا جو کہ اوریجنلی اونر تھے لل پیر اور پاک جین کے. ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ امپلائی تھے پاک جین اور لل پیر پاور پلانٹ کے, تو انہوں نے کہا نہیں, جیسے میں نے پہلے جواب دیا وہی جواب ہے, اور جواب یہ ہے کہ وہ اے ای ایس کارپوریشن کے امپلائی تھے جو کہ اونر ہیں اوریجنلی لل پیر اور پاک جین کے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے کبھی یہ علم میں آیا کہ کوئی اوور انوائسنگ ہوتی تھی, ہیٹ ریٹ کے فراڈز ہوتے تھے, اور بطور لل پیر اور پاک جین کے امپلائی کیا آپ کو پتہ لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آئی ایم شیور دیر واز نن, نہیں میرا نہیں خیال
کہ ایسا کبھی ہوا. پھر ہم نے سوال یہ بھی کیا ان سے کہ وین ڈیڈ یو سیل پاک جین اینڈ للپیر ٹو ایمرجنگ مارکیٹ پارٹنرشپ. یہ معین قریشی صاحب کی تھی کمپنی, تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اے ایس کارپوریشن نے ای ایم پی کو 2002 اور 2003 میں یہ پروجیکٹس بیچ دیے تھے. پھر ہم نے پوچھا کہ اس ڈیل میں آپ شامل تھے جب ایمرجنگ مارکیٹ پارٹنرشپ اور نے للپیر اور پاک جن منشا گروپ کو بیچے, تو انہوں نے کہا جی نہیں, میں اس میں شامل نہیں تھا. برج پاور سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی سٹیکس اس حوالے سے ہیں, تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں. ساتھ ہم نے سوال کیا کہ کین یو نیم انویسٹمنٹ پارٹنرز ان ڈفرینٹ کنٹریز, تو انہوں نے کہا کہ انرجی سیکٹر میں کوئی بھی نہیں ہے. بہرحال برج پاور کے ڈائریکٹر یہ رہے ہیں 2014 میں, اور جیسا انہوں نے خود بتایا کہ 2018 میں یہ تمام چیزیں چھوڑ بھی چکے ہیں. تو آپ کی کابینہ میں بھی یہ لوگ بیٹھے, لیکن اس میں جو ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ آپ کی اوریجنل جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ سارے ایڈوائزر, اسسٹنٹ, ان لوگوں کے زیادہ نام آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایک چیز ارشد بھائی, پہلی چیز یہ کہ کاز اتنا بڑا ہے پی ٹی آئی کا. جو اب ہم حکومت میں آ رہے تھے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پورے ایک جدوجہد تھی عمران خان کا, اور نیا پاکستان جو ہے, میں آپ کے پروگرام میں ہمیشہ آ کے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کسی کے لیے مذاق ہوگا, کسی کے لیے نعرہ ہوگا, یہ ہمارے لیے ایمان کی حد تک ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ شخصیات میٹر نہیں کرتے. کاز بہت بڑا ہے, جب کاز اتنا بڑا ہو اس میں شخصیات میٹر نہیں کرتے. اگر کسی نے کچھ کیا, کیا ہماری حکومت تھی؟ یہ رپورٹ کا عمران خان نے کہا تھا, عمران خان نے کہا کہ انکوائری کر لیں. یہ آئی پی پیز آج سے یہ چیزیں ہو رہی تھی, کیا انہوں نے ہمارے دور میں کنٹریکٹس دیے تھے؟ نہیں لیے تھے. یہ 20-25 سال کی کہانی ہے ارشد بھائی, لیکن فیصلہ کون کرتا ہے؟ میں اس سے آپ کو حوالے دوں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ 480. میں اسی پہ آتا ہوں کیونکہ ہم نے آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا. جس طرح ناظرین آج ایزرز اور اسسٹنٹس وزیر اعظم کے ان کی کمپنیز ہیں یا کمپنیز میں شیئرز رہے ہیں یا ہولڈنگز رہی ہیں, اس حوالے سے جب نون لیگ کی حکومت تھی تو خواجہ آصف صاحب منسٹر تھے, اور ان کے بھی کچھ شیئرز تھے ایک کمپنی میں بطور منسٹر فار واٹر اینڈ پاور, اور اس وقت ہم نے یہ سٹوری کی تھی. کیا سٹوری کی تھی, آئیے دیکھتے ہیں. ایک ججمنٹ بھی آئی تھی میرا خیال 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی, جس میں کہ خواجہ آصف صاحب ہی گئے تھے سپریم کورٹ, اور اس میں ایک دو چیزیں تھی کہ اس وقت کے منسٹرز, گورنمنٹ فنکشنریز, اور خاص طور پہ جو واٹر اینڈ پاور منسٹری میں 2006 سے لے کے 2008 تک جو لوگ تھے, انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے آر پی پیز کے حوالے سے جس میں پرنسپل آف ٹرانسپیرنسی وائلیٹ ہوا, اور کہا گیا کہ جناب یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے. آپ کو میں کچھ ڈاکومنٹ اسکرین پہ دکھاتا ہوں, شاہ جی آپ بھی ذرا غور سے دیکھیے گا. جی ہاں, یہ منسٹری گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف واٹر اینڈ پاور, جہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ خواجہ محمد آصف صاحب اسی منسٹری کے فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور ہیں. اور اب ناظرین آپ جو ڈاکومنٹ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے شیئرز کچھ نظر آ رہے ہیں. پاک جن پاور لمیٹڈ تقریباً 5 کروڑ کے شیئرز ہیں ٹوٹل مالیت جن کی, جو خواجہ محمد آصف صاحب کے پاس ہیں. پاک جن پاور لمیٹڈ یہ وہ شیئرز ہیں. اور یہ والا وہ ڈاکومنٹ ہے جو منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ پاک جن کو تقریباً 7 بلین روپے, جب سرکولر ڈیٹ کلیئر کیا گیا تو 7 ارب روپے پاک جن کمپنی کو دیے گئے, جس کے شیئرز ناظرین ہم نے آپ کو دکھائے کہ خواجہ آصف صاحب کے تھے, اور یہ مزید دیگر شیئر ہولڈرز بھی ہیں اسی کمپنی کے, اس ایک کمپنی کے. اور خواجہ آصف صاحب کے جو شیئرز کی مالیت ہے جو ہم نے ڈاکومنٹ آپ کو دکھایا ہے, وہ تقریباً 5 کروڑ کی ہے اس پاک جن پاور میں. جی ناظرین, اور جب یہ پروگرام چلا تو خواجہ آصف صاحب نے پھر ٹویٹ کیا اس کے بعد کہ وہ اپنے یہ والے شیئرز ڈسپوز آف کر چکے ہیں اور ان کو بیچ چکے ہیں ان شیئرز کو. اسی حوالے سے ناظرین ہم نے سینیٹر سیف الرحمان صاحب جو میاں نواز شریف اور شریف خاندان کے کافی کلوز تھے, ایک المرکب کمپنی کا ذکر کیا تھا کہ جناب 2014 میں کہ یہ یہاں پہ آ رہے ہیں, کچھ انویسٹمنٹس لے کے آ رہے ہیں, کس حساب سے لے کے آ رہے ہیں, کیا سوالات تھے, آئیے دیکھتے ہیں. سیف الرحمان صاحب ایک اور پروجیکٹ کر رہے ہیں, اگر ہمارے پروڈیوسر فل سکرین پہ یہ ڈاکومنٹ دکھا سکے, یہ 660 میگا واٹ کا کول فائرڈ پاور پلانٹ پورٹ قاسم کراچی پہ لگایا جا رہا ہے, اور اس میں بھی المرکب آف دوحہ قطر اور سائنو ہائیڈرو ریسورسز چائنا, ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے. اور اس المرکب کیپٹل جو ہے اس کے پیچھے بھی سابق احتساب بیورو کے سربراہ سیف الرحمان صاحب ہیں. اور صرف یہی نہیں, پورٹ قاسم میں ایک $2 ارب کا معاہدہ ہے. پاور کنسٹرکشن کارپوریشن آف چائنا اور المرکب کیپٹل, وہ بھی سینیٹر سیف الرحمان صاحب کے پاس ہے.
جی ناظرین، اور اس حوالے سے اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کاشف عباسی کے پروگرام میں آئے اور اس کی وضاحت انہوں نے کیا دی کہ نہیں جناب، یہ سیف الرحمان نہیں ہے، اس کے پیچھے تو قطر کی رولنگ فیملی ہے۔ جی ہاں، جس کا بعد میں ایک خط بھی سپریم کورٹ میں پاناما کیس میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ بڑی انویسٹمنٹس ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں خود شیخ حمد اور شیخ جاسم سے مل چکا ہوں، اور المرکاب ان کی کمپنی ہے۔ انہوں نے پاور چائنا اور المرکاب کی جوائنٹ میٹنگ قطر میں ہولڈ کی ہے، اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ کلیئرلی آن دا ٹیبل یہ کہا ہے کہ 51% شیئر ہولڈنگ پورٹ قاسم پروجیکٹ میں پاور چائنا کی ہے، 49% شیئر ہولڈنگ المرکاب گروپ کی ہے۔ جی ناظرین، اور یہی سوال ہم نے سیف الرحمان سے پوچھا۔ میں آپ کو یہ دکھا اس لیے رہا ہوں کہ 2014 میں جب ہم نے یہ ایشو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہاں پہ یہ والی کارروائی ڈل رہی ہے، تو اس وقت جو نظام ہے، کیونکہ نظام ہمارا ہمیشہ سے وہی رہتا ہے کہ جو طاقت میں ہوتا ہے یا نظام کے جو پرماننٹ حصے ہیں ان کو ہمیشہ بچانے کے لیے، چاہے اس کی قیمت پاکستانی قوم کو کوئی بھی ادا کرنی پڑے، کتنے ملین بلین ڈالرز ادا کرنے پڑیں، آپ کو اضافی بلوں میں، جیسے منسٹر صاحب بتا رہے تھے، آپ کی جیبوں سے وہ پیسہ نکالا جائے، لیکن نظام ان لوگوں کو ہمیشہ بچا رہا ہوتا ہے۔ اور سیف الرحمان صاحب سے جب میں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کا اس میں کیا رول ہے؟ جو پورٹ قاسم اتھارٹی کا جتنا پروجیکٹ ہے، کیونکہ پروجیکٹ انسیپشن سے لے کے سائننگ تک اور پھر انوگریشن تک آپ سب جگہ پہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، دستاویزات میں آپ کے دستخط بھی کچھ جگہ پہ ہمیں نظر آئے ہیں۔ ہاں جو بالکل، میں شیخ صاحب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ شیخ صاحب کی ایک پوری ٹیم ہے جس میں 3 ڈائریکٹرز ہیں، اور اس میں ایک لیگل ہے، ایک فائنینشیل ہے، اور ایک میں لوکل سپورٹ کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو یہ راستہ پاکستان کا دکھایا تھا، اور میں ان کو ہر طرح سے کنوینس کرتا چلا گیا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں۔ تو اس لیے آپ مجھے وقتاً فوقتاً اوپنلی دیکھیں گے، پورٹ قاسم کی جو انوگریشن ہوئی تو سکن بھی میں تھا، اور اس ڈاکومنٹیشن کی جب سائننگ ہوئی، جب ان کے شیخ صاحب کے ریپرزینٹیو سائننگ کر رہے تھے تو میں بھی ادھر ساتھ کھڑا تھا، اور اس میں تو کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے رہیں گے، پھر قطری لیٹر کے حوالے سے بھی سیف الرحمان صاحب کا نام آیا۔ یہ چیزیں میں آپ کو دکھا اس لیے رہا ہوں کہ اب جو کمیٹی رپورٹ آئی ہے، جو وزیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم نے فیصلہ کیا اسے پبلک کیا جائے، لیکن لاسٹ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے پی آئی ڈی کی ویب سائٹ چیک کی تھی جہاں شوگر اور ویٹ کی رپورٹ آئی تھی، ابھی تک وہ پبلک نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے شاید رات کو ہو جائے یا کل تک ہو جائے، ہم اس کو فالو کریں گے۔ لیکن جب آپ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کا پیراگراف 183 دیکھتے ہیں اور ساتھ آپ یہ چارٹ دیکھتے ہیں کہ پورٹ قاسم الیکٹرک پاور کمپنی، اس کے ساتھ ہوا کیا، میں صرف اس کی ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیراگراف 183 میں یہ رپورٹ، جس میں کہ پاکستان کے 9 ادارے موجود تھے، جس میں کہ ایس سی سی پی، نیپرا، این ٹی ڈی سی، پی پی آئی بی، ایس سی سی پی، آئی ایس آئی، ایف آئی اے، یہ تمام لوگوں نے بہت اچھی رپورٹ بنائی، اور اس پیراگراف 183 میں بتاتے ہیں کہ پورٹ قاسم الیکٹرک پاور کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے لیے 24.84 بلین $24.84 فائننس کاسٹ کے لیے الاؤ کیا، لیکن ایکچولی جو کاسٹ آئی تھی وہ کتنی تھی؟ وہ اس سے 50% تقریباً کم تھی، $12.53 بلین، اور اس حوالے سے جو ایکسیس الاؤنس ان کو دیا گیا وہ تھا 12.31 بلین کا، 12.31 بلین کا۔ یہ سب فائننس کاسٹ میں اسی کمپنی کا جو سیف الرحمان صاحب المرکب کمپنی، اور اس نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ اب یہ $12 بلین کی کاسٹ جو ہے ایکسیس پیمنٹ اس کو کی گئی ہے۔ اب یہ ایکسیس پیمنٹ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں، ہمارے بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، تو یہ منسٹر صاحب انہی وجوہات کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے جو آپ نے سیف الرحمان اور فواد حسن فواد، خواجہ آصف، یہ پوری چیزیں دکھائی، آپ کتنے عرصے سے اس کے اوپر پروگرام کر رہے تھے؟ کبھی حکومت اگر خود شریک جرم، جو میں نے آپ کو کہا کہ شریک جرم نہ ہوتی تو اس کی انکوائری ہوتی؟ کیا یہ خواجہ آصف کے جو شیئر تھے کہ آپ یہاں پہ پاور منسٹر تھے اور پھر اس کے بعد آپ ایکسپلین کرو کہ ہاں لگایا تھا لیکن پھر بعد میں شیئر بیچ دیے؟ نمبر 1۔ پھر آپ نے سیف الرحمان والے سوال کیے، ان کے پاور پلانٹ والے آپ کو فواد حسن فواد کو بھیج دیتے ہیں، اپنے جو پرائم منسٹر صاحب کے سیکرٹری ہیں، کہ آپ جا کے اس کے جواب دیں۔
پھر وہ قطری خطا جاتا ہے. یہ چیزیں دکھائیں اور جو آپ نے دکھائی, اس سے ایک چیز تو عوام کو میں بتاؤں کہ یہی وجہ ہے. سر یہ پیرا 183 آپ خود بھی پڑھ لیں گے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, پاکستان کے 9 ادارے انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیے ایکسیس پیمنٹ. اور اس سے ایک اور چیز ثابت ہو, یہ نہیں ہے کہ 12 بلین US ڈالر 12.31, آپ پورا پیراگراف پڑھ لیں تاکہ یہ ایبزارب کریں. آپ نے قطر سے کتنے لون لیے جو انویسٹمنٹ کے, جی 2-3 بلین ڈالر وہ دے دیں گے. وزیر اعظم صاحب ان کی گاڑیاں بھی ڈرائیو کرتے رہے, اتنی محنت انہوں نے کی اس حوالے سے. سعودی عربیہ سے آپ نے 3 بلین ڈالر لیے, UAE سے آپ نے کتنے 2-3 بلین ڈالر لیے, وہ 9 بلین ڈالر بنتے ہیں. IMF سے آپ نے 6 بلین ڈالر لیے, 12 بلین ڈالر. سر یہ آپ خود پڑھ لیں, میں تب تک 2-3 چیزیں اور چلاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ناظرین جو نظام اس ساری چیز میں کس طرح سے خود انوالوڈ ہے. اب آپ نے IBCC انٹرنیشنل مووی کا وہ کلپ یاد کریں کہ بینک کو کچھ نہیں ہوگا اور تمہارا انصاف کا جو نظریہ ہے وہ صرف ایک سراب ہے, کیونکہ ہر کوئی اس میں ملوث ہے. مہر بخاری نے میاں منشا کا ایک انٹرویو کیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے جناب کہ جتنے یہ پیمنٹس ہیں ان پاور پلانٹس کی, حکومت پاکستان کو یہ کلیئر کرنی چاہیے, کم از کم ایک دفعہ کلیئر کریں, چاہے نوٹ چھاپنے پڑیں نوٹ چھاپیں تاکہ انفلیشن ہو, روپے کی قیمت کم ہو, لیکن ہمیں آپ پیسے یہ ضرور دے دیں. اور کیا انہوں نے آرگومنٹ دیا تھا مہر بخاری کے اس پروگرام میں, آئیے دیکھتے ہیں. We can all do these things provided جو ہماری پیمنٹس ہیں اس کا ہمیں ایک دفعہ we will have to bite the bullet and clear these. کدھر سے کریں گے یہ چاہے ہم نوٹ چھاپ کے دے دیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ایک دفعہ 12% کے ڈیفیسٹ 400 ارب سے تجاوز کر گیا سرکولر ڈیٹ, آئی بلیو سو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نوٹ چھاپ دو اور اس کو ونس اینڈ فار آل ایون کر دو, ایک دفعہ ختم کریں نا. لیٹس گیٹ جو فیکٹریاں بند ہیں, جو ایکسپورٹس کر سکتی ہیں, جو امپلائمنٹ دے سکتی ہیں, یہ سارے پیسے وہاں سے نکل آئیں گے. لیٹس ڈو اٹ وانس, اس کو ختم کریں. جی ناظرین میں ایک کریکشن کر دوں, یہ 12.31 بلین روپے ہیں, US ڈالر 122 ملین ہے, 122 ملین US ڈالر ہیں جو ایکسیس پیمنٹ تھی. اور میاں منشا صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جناب چاہے آپ کو حکومت پاکستان کو نوٹ چھاپنے پڑیں آپ دے دیں, چاہے غریب عوام بل زیادہ دینے پڑیں وہ پیسہ غریب عوام کی جیب سے نکال کے آپ مجھے ضرور دیں. اور جو 480 بلین کی اس وقت پیمنٹ کی گئی تھی جس میں یہ پورا نظام اس وقت بھی اسی طرح سے انوالو تھا جیسے آج انوالوڈ ہے, ان سب کو بچانے کے لیے صرف وزیر اعظم کی ویل ہے, کابینہ نے آج فیصلہ بھی کیا, دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ چیزیں آگے چلتی ہیں. اور میاں منشا کو اس 480 بلین میں سے کتنی پیمنٹ ہوئی تھی, آئیے دیکھتے ہیں. 23 ارب روپے جو ہیں میاں منشا صاحب کی کمپنیز کو دیے گئے ہیں. اور اس حوالے سے جو آڈٹ رپورٹ ہے, آڈٹ رپورٹ میں irregular payment on account of reimbursement of withholding tax, اس میں بھی کچھ کمپنیز کے نام آ رہے ہیں. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو contrary to the above provision of certain IPPs جس میں اٹک ہے, ایٹلس پاور ہے, نشاد پاور ہے, نشاد چنیا ہے, ان کے جو ڈیویڈنڈز شیئر ہولڈرز کو دیے گئے اس پہ سے جو ٹیکس تھا وہ بھی روک لیا گیا. اور پھر یہ فگرز اس میں آ رہی ہیں. پھر جب ہم اوورال فگرز دیکھتے ہیں تمام IPPs کی, اس میں للپیر بھی آ رہی ہے, پاک جن بھی آ رہی ہے, نشاد پاور, نشاد چنیا, یہ والی ساری فگرز اس میں آ رہی ہیں. جی ناظرین آپ نے دیکھا منسٹر صاحب آپ لوگ نوٹ چھاپتے رہیں گے. میاں منشا اس وقت 23 بلین تھے, اب غالباً جو اس رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی ہے ان کی 4 کمپنیز کو 30 ارب کے قریب پیسہ دیا گیا ہے, 40 ارب روپیہ. جو 20 ارب تھا وہ 2 کمپنیز کا تھا اور باقی 2 کی جو پیمنٹس اس حوالے سے پروفٹس آئے ہیں ساری چیزیں. تو آپ لوگ یہ سارا بلیم خود لیتے رہیں گے. اسی لیے تو یہ رپورٹ آئی ہے. ارشد بھائی ایک چیز واضح کریں, میں اپنے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس انداز سے آپ کو لوٹا جا رہا تھا. یہ جو بجلی کے بل مہنگے ہوتے تھے اور یہ مگر مچ کے آنسو بہا کے کبھی پارلیمنٹ آتے ہیں کہ عمران خان نے بجلی مہنگی کر دی. او بھائی پاور پلانٹس آپ نے لگائے ہیں, کمیشن آپ نے لیے ہیں, مہنگے کنٹریکٹس آپ نے کیے ہیں, اور یہاں پہ جو آپ نے ایگریمنٹس کیے کہ ہر دفعہ آپ کی بجلی کے بل بڑھتے جائیں گے, مطلب ان کا پروفٹ بڑھتا جائے گا, ان کو اضافی پیمنٹ اوور پیمنٹ ہوتی جائے گی. یہ پاکستانی سپریم کورٹ کے اندر ایک ریمارکس تھے. چیف جسٹس صاحب نے جو اس وقت ثاقب نثار صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے گلے میں پندہ ڈالا گیا ہے. IPPs کے اوپر ان کے ریمارکس یہ تھے کہ گلے میں پندہ ہے, یہ جو آپ لوگوں نے معاہدے کیے ہیں. اب اس کے اوپر میں بات کر لوں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا تھا پہلے, اب نہیں ہوگا. اسی لیے تو یہ انکوائری رپورٹ آئی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ایک غریب بندے کا ارشد بھائی اب صرف یہ امید یہ ہے کہ آپ کی حکومت کی بل کتنی ہے, کیپیسٹی کتنی ہے, کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, پاکستانی قوم کا پیسہ ہے, حکومت پاکستان کا پیسہ ہے. ایکسیس پیمنٹس میں دیا جا رہا تھا جو 480 بلین روپے دیے گئے تھے, اور وہ بھی ایک گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ہونا چاہیے کہ ایک ہی دن میں ساری پروسیسنگ اس کی ہوئی تھی. اس وقت جو رپورٹ تھی وہ کیا تھی, اس میں کیا چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی, آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. آج پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ
480 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट क्लियर किया गया, उसमें किस तरह से इर्रेगुलर पेमेंट्स की गई, उसमें किस तरह से लोगों को नवाजा गया। चाहे आप बिजली पैदा करें या ना पैदा करें, आपको फिर भी पैसे दिए गए, आइडल कैपेसिटी के नाम पे पैसे दिए गए। इसमें वो भी चीजें आइडेंटिफाइड हैं कि किस तरह जो डिविडेंड्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उसमें डबल पेमेंट्स कंपनीज को फायदे दिए गए, उन कंपनीज को फायदे दिए गए जो कि हुकूमत के बहुत से लोगों के करीब तरीन है, कुछ वुज़रा के उनके साथ राब्ते हैं, कुछ ने शेयर्स इन कंपनीज में लिए हुए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। इसकी जो की ऑडिट फाइंडिंग्स है नाज़रीन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें सरफहरिस्त जो पहले नंबर पे एक पॉइंट आ रहा है वो इर्रेगुलर पेमेंट 341 अरब रुपए की पेप्को को प्री ऑडिट के बगैर पेमेंट की गई। इसके अलावा 31.6 अरब की लेट पेमेंट चार्जेस दिए गए। अनजस्टिफाइड नॉन कैश सेटलमेंट ऑफ सर्कुलर डेट ऑफ रुपीज 25.1 बिलियन, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज ऑफ 22 बिलियन अगेंस्ट पेमेंट ऑफ सर्कुलर डेट, irregular payment of rupees 264 million on account of reimbursement of withholding tax on dividends। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब एक्स्ट्रा पेमेंट्स की गई आईपीपीज को तकरीबन 84.59 मिलियन की, और इसमें जो ईसीसी का डिसीजन था इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का, उसके हवाले से इंडेक्सेशन ऑफ टैरिफ जो था उसको खातिर में नहीं रखा गया। फिर अनजस्टिफाइड पेमेंट हुई आइडल कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट 32 मिलियन की, इर्रेगुलर परचेज ऑफ गैस 28 बिलियन की, और ये उस वक्त की गई कि जबकि गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स भी नहीं थे गैस सप्लाई कंपनीज के साथ। फिर 18 बिलियन की पावर प्रोड्यूसर्स को अनजस्टिफाइड पेमेंट की गई जनरल सेल्स टैक्स के अकाउंट में। अनजस्टिफाइड कैपेसिटी पेमेंट 2.7 बिलियन की गई फॉर फोर्स्ड आउटेजेस बिकॉज ऑफ फ्यूल शॉर्टेजेस। इसके साथ साथ ओवर पेमेंट की गई 2.4 बिलियन की टू नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी। अनजस्टिफाइड पेमेंट की गई 263 मिलियन की ओपन साइकिल कॉस्ट की मद में। अनऑथेंटिक पेमेंट ऑफ 147 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स्ड और पार्शियल क्लोजर आउटेजेस। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 10 मिलियन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ रॉन्ग एक्सचेंज चार्ज, और एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ रुपीज 3.342 मिलियन मेड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हायर इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट फैक्टर। जी नाज़रीन, ये जितने अमाउंट्स आपने देखे जो उस वक्त ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किए और हमने ये रिपोर्ट भी की उस वक्त, अब आज की इस रिपोर्ट को देखते हैं तो ये इतने सालों में बढ़ते ही गए हैं ये सारी चीज़ें, और इस रिपोर्ट ने भी वही चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जो उस वक्त ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बुलंद अख्तर राना ने आइडेंटिफाई की। लेकिन बुलंद अख्तर राना को इसकी कॉस्ट क्या अदा करनी पड़ी, क्योंकि सिस्टम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है इन लोगों का कि बुलंद अख्तर राना के खिलाफ एक महाज बना और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। मेरे प्रोग्राम में जब आए थे बुलंद अख्तर राना साहब, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। किसी दुनिया के मुल्क में कोई नज़ीर नहीं होगी कि व्हाट टू टॉक ऑफ 480 बिलियन। जब मैंने फिर इस पे शोर शराबा किया तो हमें शटअप कॉल भी मिली, हमें थ्रेट्स भी मिली, हमें ये भी हुआ। एंड याओ मैं इस पे डटा रहा और मैंने इसका फिर स्पेशल ऑडिट कराना शुरू किया, और जो मेरे आने से पहले तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और उस वक्त तक की जो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट थी जो मैंने तैयार कराई थी 190 अरब रुपयों की मिस अप्रोप्रिएशन थी। 190 अरब की मिस अप्रोप्रिएशन उस वक्त थी, और जब ड्राफ्ट रिपोर्ट फाइनल हुई तो उसमें 100 अरब रुपए से जायद की पेमेंट थी। आज आपकी काबीना ने फैसला किया कि रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं अभी तक पीआईडी की वेबसाइट पे आई नहीं, तो आप चेक कर लेंगे। शायद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मिल ना रही हो। ये जो आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये आपने तो नहीं दी ना? नहीं, इसका ऑर्डर किसने दिया था? ये इमरान खान ने कहा था ना कि ये इंक्वायरी करे। ये रिपोर्ट पब्लिक करने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है। पाकिस्तान के वफाकी काबीना में फैसला हुआ है, प्राइम एनर्जी कमेटी जो थी, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, उसका फैसला हुआ, फिर उसके बाद कैबिनेट ने आज फैसला किया। लेकिन आप देखिए फर्क देखिए, मुगल आजम है कहते कि इतनी ओवर पेमेंट, इतनी एक्स्ट्रा पेमेंट, नोट चापो लेकिन पैसे देते जाओ, किसको दे दो, हमें दे दो, जो बंदा बैठा हुआ था उसके खुद अपने इंटरेस्ट। असल में ये लूट कसूब जारी थी। अब इमरान खान आ गए हैं, रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट के बाद अभी जो इसके ऊपर कमीशन बनने की आज काबीना ने मंजूरी दे दी। फॉरेंसिक होगा, जो मुलविस है, जिन्होंने मुल्क को लूटा था, किसको लूटा? अवाम को। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कौम को बताए कि ये जो 480 अरब पे अगर आप सजा दे रहे थे वहीं पे रोक लेते तो सेनेट की कमेटी, ऑडिटर जनरल तो आज इन हालात में ना होते। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और इस की रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या चीजें आइडेंटिफाई की हैं, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. اس پاور سیکٹر کی رپورٹ نے پاکستان کے ساتھ جو اس وقت معاملات ہیں, جو ہمارا قرض بڑھا ہوا ہے, وہ بھی فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے اور بہت سے مزید اہم انکشافات ہیں جس کی ریکمنڈیشنز بھی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو روک لیں تو ہمارے ملک میں عام پاکستانی کی زندگی بہتر ہوگی, بحیثیت ریاست ہمارے معاملات بہتر ہوں گے. کیا اہم انکشافات اور سفارشات ہیں؟ پہلے انکشافات دیکھتے ہیں. ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضے عدم استحکام کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاور سیکٹر کے مسائل کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان مسائل کا حل نہ نکالا گیا تو معاشی افراتفری پیدا ہو سکتی ہے. پالیسی بنانے والوں کے لیے یہ واضح ہے کہ کئی غلطیاں کی گئی ہیں اور چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سسٹم اور طریقہ کار کو تبدیل کیا گیا. یہ دیکھا گیا کہ جو آئی پی پیز پاور پالیسی 2002 کے تحت بنائی گئی تھیں, ان میں استعمال کیے گئے خام تیل کی مد میں ادائیگیاں کی گئیں. یہ ادائیگیاں خریدار کی جانب سے خریدی گئی بجلی کی ادائیگیوں کے مقابلے میں زیادہ تھیں. گزشتہ 9 سالوں میں کل 64.22 ارب کی زائد ادائیگیاں کی گئیں اور منصوبے کی عمر مکمل ہونے تک مزید 145.23 ارب کی زائد ادائیگیاں کی جائیں گی اور مجموعی طور پر 209.46 ارب روپے کی زائد ادائیگیاں ان پلانٹس کو کی جائیں گی. کمیٹی نے ایسے ممالک جہاں پاکستان جیسی ٹیکنالوجی موجود تھی وہاں منصوبوں کی لاگت, ہیٹ ریٹ اور آپریشن اینڈ مینٹیننس کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے انٹرنیشنل پاور کنسلٹنگ فرم سے شرائط پر بات کی, مگر بجٹ منظور نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل مکمل نہ ہو سکا. گزشتہ 5 سے 9 سالوں کے دوران 11 آئی پی پیز کو 6.46 ارب کی زائد ادائیگیاں کی گئیں اور یہ آئی پی پیز مزید 15.65 ارب کی زائد رقم وصول کریں گی. آئی پی پی کمیٹی رپورٹ میں سفارش کی گئی کہ مزید معاملات میں خرابیوں کو دیکھنے کے لیے وفاقی حکومت آئی پی پیز کا فورنزک آڈٹ کرے جس میں منصوبے کی لاگت, فیول کا استعمال, ہیٹ ریٹ اور کاغذات میں ہیرا پھیری کا آڈٹ کیا جائے. ای سی سی نے بغیر ریٹ آف ریٹرن طے کیے ڈالر میں ادائیگی کرنے کی اجازت دے دی, قطع نظر کہ سرمایہ کاری ملکی کرنسی میں ہوئی یا غیر ملکی کرنسی میں. کمیٹی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جنریشن کمپنیوں کے فیول کے استعمال, منصوبے کی لاگت کے معاملے میں ہیر پھیر اور کک بیکس اور کمیشن کے معاملات بھی سامنے آئے. اس حوالے سے کمیٹی نے ان الزامات کے آڈٹ کی بھی سفارش کی ہے. آئی پی پی کمیٹی رپورٹ میں اب تک ہونے والی تمام زائد ادائیگیوں کی ریکوری کی بھی سفارش کی گئی ہے. آئی پی پی کمیٹی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ڈالر کی بجائے روپے میں منافع دیا جائے تو منصوبے کی کل عمر تک 4,700 ارب روپے کا منافع جبکہ سالانہ 150 ارب روپے کا منافع ہوگا اور اس اقدام سے بجلی 1 روپیہ سستی ہو جائے گی. گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران پاور سیکٹر میں بننے والی پالیسیوں سے چند گنے چنے سرمایہ کاروں کو بے پناہ منافع پہنچایا گیا. پورٹ قاسم کو فائننس کاسٹ میں 24.84 ارب منظور کیا گیا جبکہ اس کی اصل لاگت 12.53 ارب تھی اور اس طرح 12.31 ارب منصوبے کی لاگت کی مد میں زائد منظور کیا گیا. منصوبے کے مکمل ہونے کا اصل دورانیہ 27 سے 29 ماہ تھا جبکہ یہ دورانیہ نیپرا کو 48 ماہ بتایا گیا اور اسی طرح آئی پی پیز کے مالکان نے قرضوں پر سود ادائیگی کے حوالے سے بھی معلومات میں ہیر پھیر کی. 2002 کی پالیسی کے تحت بننے والی آئی پی پیز کو ڈالروں میں منافع دیا جائے تو آئی پی پیز 511.03 ارب کا منافع حاصل کریں گی اور 2015 کے تحت بننے والی آئی پی پیز آئندہ 28-29 سالوں میں تقریباً 2083.82 ارب منافع حاصل کریں گی. کوئلے کے 2 پروجیکٹ جس کی کل سرمایہ کاری 83.1 ارب ہے, اگر ڈالر اور روپے کے ریٹ کو 30 جون 2019 پر فکس کر دیا جائے تو اس پر منافع کو 2083.82 ارب سے 787.27 ارب تک محدود کیا جا سکتا ہے اور اس کے باوجود دونوں پروجیکٹ سالانہ منافع 33.24% حاصل کریں گے. اگر موازنہ کیا جائے تو بھارت میں منافع کی شرح صرف 16% بھارتی روپے میں ہے. ایسا سیکٹر جس میں روزانہ کی بنیاد پر 1,000 ملین روپے کا نقصان ہو رہا ہو, وہاں بین الاقوامی ماہرین جو عوام کے پیسے کا ضائع ہونے کا طریقہ بتا سکیں, اس کے لیے 22 ملین روپے کے بجٹ کی منظوری نہ ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی. جی ناظرین, منسٹر صاحب 1,000 روپے
1000 ملین روپے ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن 22 ملین تقریباً 2 کروڑ روپے نہیں دیے گئے کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہائر کر لیں. میں نے پتہ کیا تو پاور ڈویژن کہی تھی جی ہمارے پاس سپلیمنٹری گرانٹ نہیں تھی. اب جو آپ فورنزک کے لیے آتھرائزیشن دے رہے ہیں اس میں بجٹ دیا جائے گا کہ انٹرنیشنل بھی اگر آپ کو ایکسپرٹیز ہائر کرنی ہے تو وہ کر لی جائے، کیونکہ اربوں روپے بچنے ہیں. دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے ارشد، اور میں نے آپ کو 480 ارب سے کہانی کیوں شروع کی کہ اگر اس وقت جب آپ کی اسپیشل آڈٹ اس کا ہوا، آپ کے سامنے رپورٹ آئی، آپ کو غلطیوں کا، اوور پیمنٹ کا، آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ کا، ان تمام چیزوں کا علم ہوا، اور آپ اسی وقت اسی قسم کی تحقیقات کر لیتے یا ایک کمیشن بنا لیتے، فورنسک کر لیتے، تو آگے کے لیے آپ چیزوں کو ٹھیک کر لیتے. یہی مقصد ہے اس رپورٹ کا، اور اسی مقصد کو لے کے گئے عمران خان. ابھی آپ نے بار بار سسٹم کا اور مافیا کی حوالے سے بات کی. اس کا میں عمران خان نے خود قوم سے خطاب کرتے ہوئے خود اس کا جواب دیا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی حکومت چلی جائے گی، تو حکومت نہیں، اگر میری جان بھی چلی جائے نا، میں اپنے ان غریب لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے، یہ جو سسٹم ان کا خون چوس رہا تھا ان چیزوں کے لیے آیا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہوگی، اب اس کو بند کرنا ہے. یہ بلیک میلنگ بھی کی گئی ہے آٹا، چینی اور آئی پی پی رپورٹ کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو. دیکھیں آپ جو سسٹم کی بات کر رہے ہیں اور جو مافیا کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان کا یہاں پہ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. عمران خان اس ملک کو ٹھیک کرنے آئے ہیں، اس فرسودہ نظام کے اندر جو خامیاں ہے اس کو دور کرنے آئے ہیں. آٹا مہنگا ہوتا تھا، چینی 140 روپے پہ چلی جاتی تھی، کسی کو علم نہیں ہوتا تھا، بیچاری عوام خریدنے کے لیے چلے جاتے تھے، ان کا اپنی مزدوری جاری کر کے. دیکھیں اس سسٹم کے اندر تو آپ کوئی بھی چیز کر لیں، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، کوئی بھی چیز کر لیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں سڑکوں کا آڈٹ کرتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی آپ کو اپروچ نہیں کرتا، آپ کے اوپر دباؤ نہیں ہوتے؟ آپ پاکستان کے اندر جو لوگ اربوں روپے کما رہے تھے تو کیا آپ اس طرح رپورٹ پہ بھی دباؤ تھا جس طرح آٹا اور چینی پہ تھا؟ دیکھیں آئی پی پیز کے حوالے سے تو میں یہ کہوں کہ آپ جتنے انٹرویوز آپ نے دکھائے، میں سمپل سے آپ کو جواب دیتا ہوں، جتنے انٹرویوز آپ نے دکھائے ہیں کہہ رہے کہ نوٹ چاپو، کچھ بھی کر لو لیکن ہمیں پیسے دے دو. مطلب ریاست کو کہہ رہی ہے آپ ایک پروگرام کرتے ہیں، جواب میں کون آتا ہے؟ جواب میں وزیر اعظم کا خود اپنا سیکرٹری بیچ کے وہاں پہ ان لوگوں کو وہ دفاع کے لیے اور ان چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے وہ آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے ملے ہوئے تھے. اب عمران خان ہے وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جب بجلی کے بل مہنگے ہوتے ہیں، جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا خون چوستے ہیں. آگے کیا ہوگا؟ ابھی بھی آہستہ ہر سال یہ بجلی کے بل مزید مہنگے ہونے تھے. یہ رپورٹ جب منطقی انجام تک پہنچے گی تو یہ جو اربوں کے ڈاکے مارتے تھے ان کی جیبوں میں پیسہ نہیں جائے گا اور آپ کے لیے بجلی سستی ہوگی. ناظرین یہاں پہ ایک وقفے کے بعد کن پاور پلانٹس نے زائد رقوم حاصل کی، ایکسیس پیمنٹس حاصل کی، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کن پاور پلانٹس نے زائد رقوم حاصل کی، اس رپورٹ نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور جب بھی آپ یہ رپورٹ دیکھیں گے کہ کس پاور پلانٹ نے، تو یہ تمام بل آپ کی جیب سے نکلیں. آپ نے جتنے اضافی بل دیے، مہنگی بجلی کے بل دیے، یہ والی ایکسیس پیمنٹ جو ہیں زائد وصولی جن پاور پلانٹ نے کی اس کے نام ہے. اٹک جنریشن نے 14.31 ارب زائد وصول کیے، لبرٹی پاور ٹیک نے 13.63 ارب، نشاد چنیا نے 10.49 ارب زائد وصول کیے، نشاد پاور نے 9.33 ارب زائد وصول کیے، اچ پاور 2 نے 7.79 ارب زائد وصول کیے، ایٹلس پاور نے 6.47 ارب زائد وصول کیے، اینگرو پاور جن قادرپور نے 3.71 ارب زائد وصول کیے، فاؤنڈیشن پاور کمپنی نے 2.32 ارب زائد وصول کیے، سیفائر الیکٹرک کمپنی نے 20.3 ارب زائد وصول کیے، سیف پاور نے 2.02 ارب زائد وصول کیے، اورینٹ پاور نے 1.68 ارب زائد وصول کیے، ہالمور پاور نے 0.63 ارب زائد وصول کیے. پورٹ قاسم پاور کمپنی کو پروجیکٹ کی لاگت کی مد میں 182.532 ملین ڈالر زائد ملے فائننسنگ کی مد میں، جس کا مطلب ہے تقریباً 12.31 ارب زائد روپے ملے. جے ڈی ڈبلیو ڈی کو رپورٹ کے مطابق 3.85 ارب زائد ادا کیا گیا. رحیمیہ خان ملز کو 1 ارب زائد ادا کیا گیا. چنیوٹ پاور کو 1.2 ارب زائد ادا کیا گیا. اور اسی طرح یہ ہے آگے بھی چل رہا ہے، کافی لمبی لسٹ ہے. فاؤنڈیشن ونڈ انرجی کو 1.9 ارب، سیفائر ونڈ پاور کو 1.07 ارب، اور آگے یہ لسٹ چلتی جاتی ہے. تو یہ زائد ادائیگیاں جو یہ عوام کی جیب سے، جو زائد بل عوام نے دیے، وہ ان سیٹھوں کی جیب میں گئے ہیں. بالکل گئے ہیں. اور یہ جو آپ جتنی اماؤنٹ بتا رہے تھے تو یہ پاکستانیوں کو سن کے کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ یہ جو بجلی کے مہنگے بل یہ دیتے تھے
اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کبھی کبھار سڑکوں پہ نکل آتی ہے, میرے گھر میں ایک بلب اور ایک پنکھا جل رہا ہے, میرے گھر میں اتنا بل کیوں آیا, تو یہ وجوہات تھی. اور یہ ابھی سے نہیں, یہ 20 سال سے یہ کہانی شروع تھی, کہیں پہ اس کو ختم ہونا تھا, کہیں پہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا تھا, اور اللہ نے یہ کام عمران خان سے لینا تھا. اس لیے عمران خان نے انکوائری کرائی, رپورٹ آئی, کمیشن بنے گا, اب اس کا فورنسک ہوگا. اس سے کیا ہوگا, اس سے میں قوم کو یہ بتاؤں کہ اس سے بعد آپ کو جب تمام چیزیں ثابت ہو جائے گی تو یہ جو لٹیرے تھے وہ تو ایکسپوز ہو گئے, لیکن ان سے ریکوری بھی ہونی چاہیے, ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہماری بجلی کے مہنگے مہنگے بل تھے اس میں کمی آئے گی. یہ پاکستان کی جیت ہوگی. لیکن حالانکہ آپ دیکھیں کہ روز ہر سال آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کی معیشت کو یہ سفید ہاتھی بن چکا ہے. پاکستان کی معیشت کو یہ اس طرح خون کی طرح چوس رہا ہے, اور بوجھ عوام کے اوپر ہے, عوام کے اوپر اس کا سارا بوجھ چلا جاتا ہے. لیکن اب پاکستان بدلنے والا ہے. آٹا مہنگا ہوتا تھا, لوگ پیسے بھرتے تھے, چینی مہنگی, لوگ پیسے دیتے تھے, یہاں پہ شور مچتا تھا, بات ہو جاتی تھی, رپورٹ آتی تھی, کہانی ختم. امید ہے کہ یہ چیزیں صحیح. ناظرین ایک اور کریکشن کر دوں, کیونکہ اربوں روپے کا گھوٹالا ہے تو ہم لوگ بھی یہ چیزیں کرتے ہیں. ایک ٹائپو ہو گیا تھا. سفائر الیکٹرک کمپنی نے 2 ارب زائد وصول کیے, 20 ارب فگر غلطی, 2 ارب نہیں ہے, اتنی زیادہ ہے, اتنا لوٹا ہے, اس طرح کائیں ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آ رہی. ملین اور بلین اور ڈالر اور روپے کا فرق ہی ختم ہو یہ رپورٹس جب پڑھ لیتے ہیں, جب ایک ایک رپورٹ اٹھا لے, ایک ایک پاور کمپنی کو دے کے اربہ روپے کربوں کے ڈاکے ہیں, بندہ خود بھول جاتا ہے. پھر اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں کہ آپ نے یہ بول دیا. منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.